तो सिंध के पानी का हिस्सा हर वक्त लिया जाता। देखा कि ईद वाले दिन यूएई से जो वफ्द आया, उनकी इकोनॉमिक टीम थी, उनके जो वहाँ जो मीटिंग हुई उससे इन कंटिन्यूएशन था। तो उसके बारे में भी हमारी इकोनॉमिक टीम, हमारी एनर्जी और पावर की टीम इस वक्त उस तमाम जो डॉक्यूमेंट है उस पर काम भी कर रहे हैं। उन पार्टनरशिप्स और उन मंसूबों के ऊपर बहुत जल्दी पाकिस्तान की आवाम के सामने एक पूरा ओवरव्यू दिया जाएगा कि कौन कौन से शोबों में कितने प्रोजेक्ट्स किस तरह सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ मुकम्मल किए जाएंगे। दूसरा जी, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा था। फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इसके ऊपर एक कंप्लीट तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इम्पॉर्टेंट एजेंडा था। फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुर्रम दस्तगीर साहब भी यहाँ, इसके ऊपर एक कंप्लीट तफसीली ब्रीफिंग दी गई जिसके ऊपर वो आपको ब्रीफ भी करेंगे। इस वक्त एनर्जी की क्या सूरत हाल है मुल्क के अंदर, पिछले 4 साल क्या होता रहा है और जिसकी वजह से जो अब इस वक्त हुकूमत का प्लान है न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने का, बल्कि जो ट्रांसमिशन है और जो लोड शेडिंग है उसके ऊपर भी एक मुकम्मल जामिया हिकमत अमली काबीना को दी गई है, जिसमें एनर्जी मिक्स के मंसूबे हैं, जिसके अंदर कंजर्वेशन प्लान्स हैं, एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी है। तो ये अभी आपको फेडरल मिनिस्टर जो इसके ऊपर एक कंप्लीट जो काबीना को ब्रीफिंग दी है उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गंदम की जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, तो आपने देखा कि 4 साल जिस वक्त गंदम की काश्तकारी की जा रही थी उस वक्त ना कोई इंसेंटिव दिया गया, बल्कि डीएपी की जो बोरी थी जो 2018 में 2600 थी और इस वक्त वो ना सिर्फ 10,000 रुपए की मिल रही है बल्कि मिल भी नहीं रही थी जिस वक्त ये काश्त गंदम की होनी थी। उसके अलावा कोई इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच नहीं थी, तो जिसकी वजह से पिछले 4 साल की पॉलिसीज जो थी, जो गंदम की सिचुएशन है मुल्क के अंदर स्टॉक के हिसाब से, उसको देखते हुए काबीना ने आज 3 मिलियन जो मेट्रिक टन है उसकी गंदम की इंपोर्ट की इजाजत दी है, लेकिन ये सिर्फ एक खास मुद्दत के लिए है। इसके बाद इंशाल्लाह 2018 में जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई थी, मैं ये बताती चलूं और आप लोगों के लिए इसको रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वक्त पाकिस्तान गंदम को एक्सपोर्ट कर रहा था। विजन है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने हदायत जारी कर दी है फूड के मिनिस्टर को कि फौरी तौर पर एक ऐसा प्लान कि जो अगले चंद माह के अंदर ऐसी सिचुएशन हो जाए और जो अगली काश्त की किस्त है उसके अंदर इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच के साथ हम गंदम की पैदावार में न सिर्फ इजाफा करें बल्कि हम उस सिचुएशन पर आ जाएं जो कि 2018 में एक्सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था। तो उस सिलसिले में बात हुई तफसीली तौर पर, और फिर कुछ जो तानियाती हैं वो मैं आपको बताती चलूं कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसकी ऊपर मोहम्मद मसूद साहब को डायरेक्टर तानियात करने की मंजूरी दी है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल रिलेशनशिप्स, और बतौर मेंबर बोर्ड तानियाती की मंजूरी दी गई है मोहम्मद मसूद साहब को। उसके अलावा रिटायर्ड एडमिरल सलमान इलियास साहब जो हैं उनको एमडी शिप यार्ड इंजीनियरिंग। मरियम औरंगजेब वफाकी वजीर इत्तलात वफाकी काबीना के इजलास का अहवाल बयान कर रही थी। उनका कहना था कि 4 साल गंदम की काश्त के हवाले से किसानों को सहूलियात नहीं दी गई। आज काबीना के इजलास में मुतअद्दिद फैसले किए गए हैं। मंजूरी कि उनको मनसूख किया जाए, बल्कि आइंदा इसको कैसे रोका जाए, एक कंप्लीट हिकमत अमली जामिया बनाने की हदायत दी है जो चंद ही दिनों में फाइनल होकर बता दी जाएगी। और आखिरी तारीख, ये जो 2 पासपोर्ट्स हैं उसकी मनसूखी की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 मुकर्रर की गई है। तब तक जो जितना जो प्रोसीजरल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसको मुकम्मल करने की हदायत की गई है। उसके बाद ये ईसीसी ने जो कमेटी 9 मई को जिसका इजलास हुआ था उसकी भी डिसीजंस की तौसीह की गई है कि जितना रमजान पैकेज में आटा और चीनी का जो रेट वजीर आजम की हदायत और जो सूबों के साथ मिल के तयन किया गया था, जिसके अंदर जो 20 किलो का आटे का थैला है वो 950 से 800 रुपए किया गया था और चीनी जो है वो 85 रुपए किलो से 70 रुपए किलो की गई थी। तो इसको भी काबीना ने आज मंजूर किया कि ये इसी रेट के ऊपर इनको बरकरार रखा जाए और सूबों के साथ हर रोज की बुनियाद के ऊपर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इसको खुद चेयर करते हैं और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इस वक्त
ان پلیس ہے، جس سے ان ریٹس کے جس طرح رمضان کے دوران اس کو انشور کیا گیا ہے تو انہی ریٹس کو انشور کیا جائے گا، اور جو پاکستان کی عوام کو ریلیف ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پاس آن کرنے کا جو ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ اس کے علاوہ جی جو ڈی جی آئی بی جو ہیں ان کو فواد اسد اللہ خان صاحب کو تعینات کرنے کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جو لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب ہیں جو وابڈا کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، کابینہ نے اس کو آج منظور کر لیا ہے، اور جو ممبر فائنانس ہیں ان کو اس وقت ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے جب تک ایک مکمل نہیں ہوتا پروسیس چیئرمین وابڈا کی تعیناتی کا، تو ان کو اس وقت ہم نے چارج دیا ہے۔ تو یہ تو تھے جو ایجنڈا آئٹمز آج کے کابینہ کے تھے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے اور 3 اپریل سے لے کر 11-12 اپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دہرانے کی جو ایک سازش ہے، اور جو آئین پر حملہ، پارلیمان پر حملہ اور آئین شکنی کا جو ایک پورا تسلسل ہے وہ جاری ہے، اور آئین شکنی کر کے اس کے اوپر ہنڈا گردی بھی شامل ہے۔ اس کے اوپر آپ کو لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ایک تفصیلی بریفنگ بھی دیں گے کابینہ کی طرف سے جو منظوری دی گئی ہے، اور جو دونوں وزراء میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے، میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کیونکہ ان کا نیشنل اسمبلی میں ایجنڈا ہے سیشن کے اندر، تو اگر وہ بریفنگ دیں اس کے بعد پاور کے اوپر آپ کو فیڈرل منسٹر صاحب بریفنگ دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ سب دوستوں کے سامنے صورتحال ہے۔ گزشتہ 6 ہفتوں 7 ہفتوں سے آئین پاکستان کے ساتھ کچھ آئینی عہدیداران جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں اور جس ٹھٹائی کے ساتھ قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اور اس میں پھر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے جاری کیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ٹرانزیشن ہوئی، کئی بارہا لوگوں نے ٹرانزیشن دیکھی، لیکن ایسی صورتحال پیدا کبھی نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے اس دفعہ ایک روش اپنا لی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون سے اور آئین سے ہٹ کے ہونی ہے۔ تو آج کابینہ نے گورنر پنجاب کے ایشو کے اوپر اس آرڈنری بزنس میں لیا، اور اس پہ تمام جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے کابینہ میں، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM پاکستان، BNP، ANP کے جتنے ساتھی تھے، تمام جماعتوں، مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سمیت انہوں نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی، اور فیڈرل کیبنٹ نے صدر مملکت کا جو ڈیسیژن ہے کل کا، جس کے انہوں نے جو پرائم منسٹر کی آئینی ایڈوائس تھی آرٹیکل 101 اور آرٹیکل 48 آئین پاکستان کے تابع، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پریکٹس کو ڈس اپروو کیا۔ ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی فار ریموول آف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، اس کی توثیق کی اور اس کو انہوں نے اپروو کیا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آئین پاکستان کے تحت حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ریاست پاکستان کے حکومتی اور ریاستی امور ہیں وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندوں نے وزیر اعظم اور کابینہ کے تحت استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو کابینہ نے آج یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ کسی قسم کی جو ٹرانسگریشن ہے، کسی قسم کی جو مداخلت ہے، کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور اس پہ انہوں نے آج یہ بھی طے کیا کہ اس معاملے کے اوپر قومی اسمبلی میں آج ڈیبیٹ بھی ہوگی، اور جو تمام وہاں پہ جو جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن ہے قومی اسمبلی میں، وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایک قرارداد بھی انشاءاللہ العزیز وہاں پہ پیش ہونے جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں آج کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کے جو فیصلہ جات ہیں آئین پاکستان کے تحت، ان کی نہ صرف توثیق کی بلکہ پنجاب اور مرکز میں خاص طور پہ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے
آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے جو آئندہ کا لاہے عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے لیے قانونی اور سیاسی مشاورتی عمل جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں فیڈرل منسٹر پاور کو دوں، میں ایک بات صرف بتا دوں، ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم نے جو چینی ہے اس کی ایکسپورٹ کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے، اور وہ پابندی سٹاک پاکستان میں اس وقت چینی کا موجود ہے ڈیمانڈ کے مطابق، اور جو ڈیمانڈ اس وقت 16,000 ٹن ڈیلی کی ہے، اور اس کے برعکس جو اس وقت سٹاک موجود ہے 4,870 ٹن جو کہ 22 کا جو موجودہ کاشت تھی وہ 7.869 ٹنز کے حساب سے ہے۔ تو اس ڈیٹا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفیشینٹ سٹاکس اس وقت موجود ہیں جو ڈیمانڈ کو ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جب چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اس وقت آرٹیفیشل قلت کی گئی ملک کے اندر، اور اس چینی کی جو قیمت تھی وہ 52 روپے سے 120 روپے کلو تک گئی، اور پھر اس کو امپورٹ کیا گیا۔ اس دوران کے اندر جتنی چینی کی پرائس میں انکریز ہے وہ سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینا پڑا، لیکن اس وقت ملک کے اندر سفیشینٹ سٹاکس موجود ہیں، اور ابھی جو نئی کاشت کی سائیکل ہے وہ اپریل ٹو نومبر سٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ والی چینی بھی سسٹم میں آ جائے گی۔ صرف اور صرف اس ایکسپورٹ پہ بین کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائس ہے اس کو واپس پاکستان کی عوام کے لیے افورڈیبل کیا جائے، اور قریب اس کو جو ملک کے اندر جو پرائس ڈسکریمنیشن ہے اور ڈفرینسیشن اس کو بھی کم کیا جائے۔ اس لیے صوبے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سٹاک سفیشینٹ موجود ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کے اوپر مکمل بین کی ہدایت صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو افورڈیبل اور سستی چینی دینے کا اقدام ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب میں فیڈرل منسٹر خرم دستگیر صاحب سے کہوں گی کہ وہ ایک کابینہ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابینہ میں آج وزارت توانائی کی جو عرضداشت تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا جو اب موسم گرما جو ہر دن کے ساتھ شدید تر ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر ہمیں لوڈ شیڈنگ کو محدود کرنا ہے تو ہمیں اضافی وسائل درخواست کی ہے وزیر اعظم سے بھی اور کابینہ سے بھی، جس کا ہمیں امید ہے مثبت جواب متوقع ہے۔ کابینہ کو یہ بھی رپورٹ کیا میں نے کہ 31 مئی 2018 کو جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت مکمل کی، اس دن ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر تھی اور ملک میں طلب سے زیادہ بجلی کی وہ موجود تھی۔ لیکن 26 اپریل کو جس دن اس وزارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی، اس دن پورے ملک میں 8 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی، اور 7,100 بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی تھی، جس میں سے 5800 میگا واٹ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے بند تھی کہ اس کے لیے ایندھن پچھلی حکومت نے حاصل نہیں کیا تھا۔ تو یہ بڑا واضح نمبر ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ 1300 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ وہ مرمت اور بحالی ہو رہی تھی۔ تو جو 4 سال کا عذاب عمرانی اس ملک پر مسلط رہا ہے، اس کے بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے، اور وہ ہے 7104 میگا واٹ۔ یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کے نتیجے میں اس ملک کے عوام بھگت رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے صفر کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم ہے کہ اس نے ہماری محنت قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 1 مئی سے آج کے دن 10 مئی ہے،
मुल्क में लोड शेडिंग सिफर है। आज चूंकि वक्त के साथ साथ जैसे गर्मी बढ़ रही है, पाकिस्तान में जो पन बिजली है, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, उसकी चूंकि जनरेशन बढ़ रही है, तो आज अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान की जो बिजली की पैदावार है वो 22,634 मेगावाट है। 3:45 बजे का नंबर है, 1 घंटे 45 मिनट पहले का 22,634 मेगावाट बिजली हम पैदा कर रहे हैं और पूरे मुल्क में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं है। यहां जब मैंने ये बड़ी आजी से ये दावा किया कुछ दिन पहले कि हमने लोड शेडिंग सिफर कर दी है, तो मुल्क के तूल अर्ज से हमारे भाइयों और बहनों की जिनकी भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो आई और खास तौर पे जो देही इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में और बलूचिस्तान में, जनूबी पंजाब में, बहनों ने शिकायत की कि आप तो कह रहे हैं सिफर है लेकिन ये लोड शेडिंग क्यों हो रही है। ये आज वजाहत मैंने, क्योंकि काबीना में भी एक बड़ी तादाद उन अराकीन की है जो इन देहाती इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जिनके मुझे फिर फोन भी आए ईद की छुट्टियों के दौरान। तो काबीना को ये एक्सप्लेन किया गया कि पूरे मुल्क के जो फीडर हैं उनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और 7 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी ए है जिसमें जहां लाइन लॉसेस या खसारा जो है, बिलों की बाजियाबी, वो 10% में उसमें जो कमी है वो 10% से ज्यादा नहीं है, वो कैटेगरी ए है। इसी तरह कैटेगरी बी जो है वो 20 है, कैटेगरी सी 30 है। तो ये जो हम कहते हैं कि जो सिफर लोड शेडिंग हो रही है, इसका मतलब है कि जो पहली 3 या 4 कैटेगरीज हैं फीडर्स की, उनमें कहीं भी बिजली बंद नहीं हो रही, और अगर कहीं हुई है तो वो लोड शेडिंग की वजह से नहीं थी, क्योंकि मुल्क में आज जैसा मैंने कहा 22,634 मेगावाट की प्रोडक्शन है और कहीं भी बिजली की जो कमी नहीं है। लेकिन जो ज्यादा खसारे वाले फीडर हैं या जहां से बिलों की बाजियाबी कम होती है, वहां पूरी बिजली होने के बावजूद हमारा जो मालियाती खसारा है इस वक्त पावर डिवीजन का, उसको एक खास हद में महदूद करने के लिए ये लोड मैनेजमेंट की जाती है, जिससे हमारे भाइयों और बहनों कह रहे हैं कि चलें शहरों में लोड शेडिंग सिफर है, इस्लामाबाद में सिफर है, लेकिन हमारे गांव में या हमारे कस्बे में अभी भी लोड शेडिंग जारी है। तो उसके लिए फिर आज जब ये सारा मामला काबीना के सामने रखा गया, बड़ी तफसीली इस पर बहस हुई, तो वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की हैं कि अगले कुछ हफ्तों में फौरी तौर पर एक नई पावर पॉलिसी तैयार की जाए, जिसके तहत आने वाले जो कम से कम 10 साल हैं उनके लिए पाकिस्तान में जो हमें जनरेशन बिजली पैदा करने की सलाहियत मजीद लगानी है, उसका एक मंतकी बुनियाद पर उसका फैसला हो कि किस किस्म की हमें जो ईंधन के जरिए हमें बिजली लगानी है। इस पर हमने चूंकि कुछ काम किया हुआ था, तो मैंने रिपोर्ट किया कि इस वक्त जो है अगर आप कीमत के लिहाज से देखें तो जो सूरज से बिजली बन रही है, सोलर पावर और विंड पावर, वो इस वक्त कंपैरेटिव है। कोयला जो 5 महीने पहले तक सबसे सस्ती बिजली फराम कर रहा था, अब वो कंपैरेटिव नहीं रहा और वहां उसमें बहुत उसकी कीमत में 3 से 4 गुना इजाफा हुआ है पिछले 5 माह में, जिसकी वजह से हमें मामला, तो आगे बढ़ने का तरीका जो है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा सोलर पावर और विंड पावर, उसके साथ जुड़ा हुआ है ऑफ कोर्स जो हाइडल जनरेशन है, जो पानी के जरिए बिजली हम बनाते हैं, और चौथी इसका जो आप समझ सतून है वो है जिसका आगाज मुस्लिम लीग नून ने अपने दौर में किया था कि थर कोल से जो हमारा अपने जखायर हैं अपने मुल्क के, जो हमें बाहर से नहीं मंगवाने पड़ते, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। थर कोल में इस वक्त बिजली बन रही है अल्लाह के करम से, और बहुत जल्द कुछ और प्लांट्स जो हैं जो 2018 या उससे पहले से बनने शुरू हुए थे, उनकी प्रोडक्शन भी इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने जो सीपैक को नुकसान पहुंचाया, उसके बावजूद ये कारखाने जो थर कोल को इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑनलाइन आएंगे। और एक प्रोजेक्ट जो थर के ब्लॉक 6 में 1320 मेगावाट पिछली हुकूमत की नालायकी की वजह से या बद वजह से उस पर फैसला नहीं हो सका था, उसको भी हम अब उसका आगाज करने जा रहे हैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह, और वो भी
کچھ سالوں میں اپنی پروڈکشن پیدا شروع کر دے گا. آج جو 22,634 میگا واٹ ہے محترم حضرات، خواتین حضرات، اس میں نیوکلیئر پاور کے بھی میگا واٹس شامل ہیں، جو کراچی میں ہم نے K3 اور K4 کے نام سے جو نیوکلیئر پلانٹس جو ہیں وہ لگانے شروع کیے تھے وہ پچھلے سالوں میں، 1 سال پہلے اور 1.5 سال پہلے، وہ بھی اب آن لائن آنا شروع ہو گئے. تو ان کی بجلی بھی اس میں جو 22,634 میگا واٹ آج پروڈیوس ہوا ہے اس میں یہ شامل ہے. جو اگلی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے گفتگو کرنی ہے اور جو ڈسکوز ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ان کے نظام میں بہتری لے کر آنی ہے. لیکن اوور آل ہماری تو یہی استدا تھی کہ اگر ہمیں 100 ارب روپیہ اضافی دیا جائے تو اگلے جو 4 سے 5 مہینے ہیں موسم گرما کے، اس کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ کو محدود کر سکتے ہیں. 0 کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ایمبیشس ہے، کیونکہ دیہاتی علاقوں میں جب نہیں ہوتا تو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں. تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں ایک توازن لا کے لوڈ شیڈنگ کا وہ ہم آگے بڑھیں، جس کے لیے پالیسی بھی ہم نے آج سے بنانا شروع کر دی ہے. اور انشاءاللہ ہمیں یہ وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے، کابینہ بھی اس میں شامل ہے، کہ جو وسائل ہمیں چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے. وسائل جو ایندھن درکار تھا وہ میں بہت شکر گزار ہوں وزارت خزانہ کا اور وزارت پیٹرولیم کا کہ ان کے تعاون سے ہم نے آلریڈی جو ہے اب LNG کے جو لوڈز ہیں وہ خریدے ہیں کچھ، وہ بھی اس ہفتے ان میں سے پہلے جو سپلائی ہے وہ شروع. ہمیں جس طرح پہلے مئی کے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم نے جو 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے، یہاں تک کہ اسلام آباد کے رہنے والے بھی کہتے ہیں اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کہاں سے شروع ہو گئی، وہ ہم نے اس کو مکمل طور پر اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو موجودہ وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے اس میں وہ صلاحیت ہے، اس میں وہ مہارت ہے اور اس میں محنت کا وہ جذبہ ہے اور عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ جو 26 اپریل کو لگتا تھا کہ 8 گھنٹے کی اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خدا جانے کیسے ختم ہوگی، وہ ہم نے 4 دنوں میں اپنی محنت سے اس کو چالو کیا. اور جو ہم نے 2018 میں جس مشن کا آغاز کیا تھا پاکستان کو روشن کرنے کا، وہ محمد نواز شریف کا مشن آج بھی جاری ہے. اور اس میں اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو کولیشن کے جو پارٹیز ہیں دوسری، جن کا چاروں صوبوں سے تعلق ہے، وہ اس میں شامل ہیں. ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ آنے والے موسم گرما میں جولائی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ دیکھنے میں آتی ہے، وہ محدود رہے، اس میں شہری اور جو دیہی علاقے میں توازن رہے. اور انشاءاللہ جو اگلے 10 سال کی پالیسی ہے وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تاکہ ایک خاص منطقی اور عوام کی فلاح کے حوالے سے اس کی بنیاد پر مستقبل کی پیش بندی کی جا سکے. بہت شکریہ. صدر مملکت نے خط لکھا ہے، جواب دیا عمران خان صاحب کے خط کا، اور وہ میڈیا کو جاری بھی ہوا تھوڑی دیر پہلے. اس میں کہا گیا ہے کہ رجیم چینج کے حوالے سے واضح شواہد موجود ہیں، لہذا جو ہے اس بات کی تحقیقات کی جائے اور کمیشن بنایا جائے. اور یہ خط اس کی کاپی جو ہے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور چیف جسٹس کو دے دی ہے. اس پہ آپ کا کیسا؟ دیکھیے محترم خواتین و حضرات، آئین کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء صدر کو حاصل نہیں ہے کہ یہ ایڈوائس ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ اس پر عمل کریں گے. جو ایڈوائس ان کے سیاسی جماعت یا ان کے فائدے سے کلیش کر رہی ہے اس کو وہ ایکسپٹ نہیں کریں گے. آئین انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کرے، اور یہ وہ ایڈوائس ہے جو 3 اپریل کو چودھری سرور صاحب جو اس وقت گورنر پنجاب تھے ان کو اتارنے کے لیے صدر نے ایکسپٹ کی تھی. یہ وہی ایگزیکٹلی وہی ایڈوائس ہے، وہی آئین کی شکیں ہیں
جس کے تحت یہ ایڈوائس دی گئی تھی. تو صدر اگر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل نہیں کرتے اور ان کے پاس یہ نہیں کہ میرا مزاج اچھے نہیں ہے آج یا جو ہے وہ رجیم چینج کا لفظ کہیں آئین میں درج نہیں ہے, تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ صدر مملکت جو ہے انگریزی کا لفظ آئین کے آرٹیکل 6 میں درج ہے, سب ورٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. اور کابینہ نے یہی آج اس پر اپنی واضح رائے دی ہے کہ اگر ہمیں ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے تو دس سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن 4 الفاظ ہیں